جب خیال اجتماعی انسانی شعور کی پرتوں سے ٹکرا کر پلٹتا ہے تو علی عبداللہ جیسے لکھاری اسے لفظوں میں ڈھال کر کرتاس کی سیرت بناتے ہیں اور صحرا کے زائر سے معنون کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سورج جب افق سے جنم لیتا ہے تو میرے اندر کی شب کو آہستہ آہستہ چیرنے لگتا ہے۔ میں اپنے چند خواب، وہ خواب جو تعبیر کی تشنگی میں پرمژدہ ہو چکے ہیں، اور چند وہ ضروریات جو ازل سے ہر آدمزاد کے ماتھے پر کندہ کر دی گئی ہیں، اٹھا کر نکل پڑتا ہوں۔ میرے قدم صحراؤں کی خاموش چیخیں سنتے ہیں اور ریت کے بے نام ٹیلے مجھے یوں تکتے ہیں جیسے مجھے جانتے ہوں۔ میری ہر تھکن، ہر خواہش، ہر شکست کو وہ مسکراتے ہیں، ایسے جیسے کوئی صوفی مسافر کو درویشانہ بشارت دے، اور پھر نخلستان کی جھوٹی امید کی ایک لہر میرے اندر دوڑا کر چپ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کاش میں بھی کوئی صحرا ہوتا، کوئی ٹیلا، نہ خواہشات کا بوجھ، نہ ضروریات کا توق، بس خاموشی میں وقت کا ساتھی۔ میں صدیوں سے گزرتے ان گنت مسافروں کے لیے ایک پرچھائی، ایک علامت، ایک گواہی کے طور پر ابھرتا۔ میں ان کے خوابوں کے شکستہ خد و خال میں جھانکتا، ان کی تھکن کو چپ چاپ سہتا، اور ان کے چہروں پر اگتی امید کی دھوپ کو دیکھ کر مسکراتا، اور پھر نخلستان کی نوید دیتا، ایسا نخلستان جو شاید ہو، شاید نہ ہو۔ لیکن میں تو گوشت پوست کا وہ انسان ہوں جسے صحراؤں سے گزرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کا حصہ بن جانا۔ میری پیٹھ پر خواہشیں ہیں، میرے کندھوں پر ضرورتیں، اور میرے اندر ایک ایسا وقت جو ریت کی مانند ہر لمحے پھسلتا چلا جاتا ہے۔ میں یہ خیال، یہ شاعرانہ خواب، انہی ٹیلوں کی خاموشی کے سپرد کر کے پھر سے چل پڑتا ہوں، یہ وہم لیے کہ شاید منزل اب قریب ہے، اور یوں میں کائنات کی بھول بھلائیوں میں ایک اور دن، ایک اور خواہش، ایک اور امید کی راکھ لیے ضروریات کے بوجھ تلے گم ہو جاتا ہوں۔ لیکن اسی ریت کے نیچے کہیں کسی ننھے بیج کی طرح ایک خواب ابھی زندہ ہے، وہ خواب جو ہر صبح سورج کی پہلی کرن سے سرگوشی کرتا ہے۔ صحرا اگر مسلسل ہے تو نخلستان بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔